بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب صدق اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، یقیناً اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں دیتا ہے۔ نمبر 1 والدین کی نافرمانی اور نمبر 2 ظلم۔ یہ دو وہ گناہ ہیں کہ عموماً ان کی سزا انسان کو دنیا میں مل جاتی ہے، اس لیے انسان ہمیشہ دنیا میں کسی پر ظلم نہ کرے۔ دنیا میں پہلا ظالم قابیل گزرا جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، تو جب یہ اپنے بھائی کو قتل کے ارادے سے آگے بڑھا تو حابیل نے کہا تھا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اگر تو میری طرف قتل کا ارادہ کر کے آگے بڑھے گا، مجھے قتل کرنا چاہے گا، میں تجھے قتل نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ پہلا ظالم تھا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، لیکن پھر اسے کسی پل چین نہ آیا، ساری زندگی پھر یہ تڑپتا رہا، پریشانی اور تکلیف میں مبتلا رہا، اور قیامت تک اب جو بھی قتل ہوگا تو اس کا ایک گناہ جیسے قاتل کو ملے گا، تو گناہ کا ایک حصہ قابیل کو بھی ہوگا کہ جس نے ایک برے کام کی بنیاد رکھی تھی۔ دنیا میں ایک ظالم نمرود بھی گزرا کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا۔ اللہ نے اس آگ کو گلے گلزار بنا دیا، لیکن اللہ نے پھر اس ظالم کو بھی سزا دی کہ وہی لوگ جو اس کو سجدہ کیا کرتے تھے آج جوتے اتار کر نمرود کے سر پہ مارتے تھے۔ ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سے اللہ نے اس کی عقل کو ٹھکانے لایا کہ وہ مچھر جو اس کے سر میں داخل ہوا، اب جب تک کوئی سر پہ جوتی نہ مارے تو اسے اطمینان نہیں آتا تھا۔ اللہ نے اس ظالم کو بھی دنیا میں سزا دی۔ ایک ظالم فرعون بھی تھا کہ جس نے بنی اسرائیل کے 20,000 سے زائد بچوں کو ناحق قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو بھی سزا دی اور پانی میں غرق کر دیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، آج کے دن ہم تیرے جسم کو باہر پھینکیں گے تاکہ تو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ تو اللہ نے اس کی لاش کو باہر پھینکا، آج بھی وہ مصر کے عجائب گھر میں محفوظ ہے تاکہ قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ ان ظالموں میں 2 ظالم وہ بھی تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے دیوار پھلانگ کر آئے تھے، سودان بن حمران اور عمر بن حمق۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن تک بھوکے پیاسے تھے۔ شہادت سے ایک روز قبل خواب دیکھا تھا۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا عثمان کل تم افطاری ہمارے ساتھ کرو گے۔ حضرت عثمان نے نیا لباس پہنا، اگلے دن جو قرآن کی تلاوت شروع کی، یہ 2 ظالم دیوار پھلانگ کر آئے، حضرت عثمان کے سینے پہ انہوں نے وار کیے، سینے سے خون بہنے لگ گیا اور قرآن کریم کے اوراق پہ وہ خون لگا۔ قیامت کے دن حضرت عثمان کا یہ جو قرآن کا نسخہ ہوگا، حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی دے گا۔ ان کی گھر والی نائلہ دوڑتی ہوئی آئیں اپنے شوہر کو بچانے کے لیے، تو ان ظالموں نے حضرت نائلہ پر بھی وار کیا اور اس کی 4 انگلیاں کٹ گئیں۔ حضرت عثمان نے اپنی زندگی میں کسی کو بد دعا نہیں دی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت عثمان کی عزت پہ حملہ کر دیا تو اب رہا نہ گیا، اب بد دعا دے دی کہ اللہ ان کے دونوں ہاتھ بھی توڑ دے، دونوں پاؤں بھی توڑ دے، اور ان کی زبان کتے کی طرح باہر نکل جائے، پانی مانگے اور انہیں پانی کوئی نہ دے۔ اور یہ بد دعا بھی پوری ہوئی کہ شام کی جامع مسجد میں
جمعے کے بعد باہر دیکھا گیا 2 شخص ہیں، مٹی میں پڑے ہیں، دونوں ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہیں، زبان باہر نکلی ہے۔ کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ظالم تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا تھا، یہ ان کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ تو دنیا میں کوئی بھی ظالم آیا ہے، اللہ نے اسے دنیا میں سزا دی ہے، اس لیے انسان ظلم سے ہمیشہ بچے۔ اللہ ڈھیل ضرور دیتا ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ ڈھیل دیتا ہے لیکن اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ جب گرفت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ قیامت تک لوگوں کے لیے اسے پھر عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے جتنے بھی ظالم تھے اللہ نے سب کو پکڑا۔ مختار بن ابی عبید ثقفی کا دور آیا، ایک ایک کو پکڑ کے قتل کیا گیا، کوئی بھی باقی نہ بچا۔ عبید اللہ بن زیاد، اس کا حشر کیا ہوا؟ سنن ترمذی ابواب المناقب میں روایت ہے، عبید اللہ بن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے سر رکھے تھے، اچانک ایک اژدہا آیا، عبید اللہ بن زیاد کے ناک کے نتنوں سے داخل ہوا، منہ سے نکلا، پھر منہ سے داخل ہوا، ناک کے نتنوں سے نکلا، پھر اس کے ساتھیوں کے ناک اور منہ میں بھی داخل ہوا۔ اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ دنیا میں ایک ظالم حجاج بن یوسف بھی گزرا کہ جس نے 1,20,000 سے زائد افراد کو ناحق قتل کیا۔ اس نے آخری قتل حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کا کیا تھا۔ سعید ابن جبیر اس امت کے وہ انسان ہیں، امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے، 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اس امت میں 4 آدمی گزرے جنہوں نے 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا، 2 صحابہ میں حضرت عثمان بن عفان اور حضرت تمیم داری، اور 2 تابعین میں امام اعظم ابو حنیفہ اور سعید ابن جبیر۔ حجاج ابن یوسف نے جب سعید ابن جبیر کو گرفتار کیا تو سعید ابن جبیر سے کہنے لگا تمہارا نام سعید نہیں، تمہارا نام شقی ہے۔ سعید کا معنی نیک بخت، شقی کا معنی بدبخت۔ فرمایا میری والدہ تجھ سے زیادہ جانتی ہے کہ میرا نام کیا ہے۔ اس نے کہا یہ بتاؤ تمہاری حضور کے بارے میں کیا رائے ہے؟ سعید ابن جبیر نے فرمایا حضور ہمارے پیغمبر ہیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے سردار ہیں، اولین آخرین کے مقتدا اور پیشوا ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ حجاج نے کہا تمہاری ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہیں، حضور کے غار کے ساتھی ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اپنا مال دین کے لیے خرچ کیا۔ کہا عمر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہا عمر تو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والے ہیں، جن کے ایمان لانے سے اسلام کو تقویت ملی ہے۔ کہا عثمان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہا عثمان تو وہ ہے کہ نبی نے اپنی 2 لخت جگر ان کے نکاح میں دی تھی، کہ جنہوں نے جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی تو اپنے مال کے ذریعے دین اسلام کی خدمت کی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بھی انہوں نے خوب تعاون کیا۔ کہا علی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہا حضرت علی تو حضور کے چچا زاد ہیں، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لے کر آئے ہیں اور آپ کی بیٹی فاطمہ کے شوہر ہیں۔ تو پھر یہ کہنے لگا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ سعید ابن جبیر نے نصیحت کی کہ تم ظلم کرتے ہو، اپنے ظلم سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ حجاج بن یوسف نے کہا میں تمہیں اس طرح قتل کروں گا، آنے والے لوگوں کے لیے تم عبرت کا نشان ہوں گے۔ سعید ابن جبیر مسکرانے لگ گئے، فرمایا موت اور حیات اللہ کے اختیار میں ہے، تمہارے اختیار میں نہیں۔ حجاج نے حکم دیا کہ تلوار لاؤ اور نیچے چمڑا بچھاؤ تاکہ اب اس کو قتل کیا جائے۔ سعید ابن جبیر کو جب لے جانے لگے تو یہ مسکرانے لگے۔ حجاج نے کہا میں نے تو سنا تھا تم مسکراتے نہیں ہو۔ کہا مسکرا رہا ہوں اللہ کے حلم اور بردباری پر کہ اللہ رب العزت کتنے ہی حلیم اور بردبار ہیں کہ آج تم ہاتھ میں تلوار لے کر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ موت اور حیات میرے اختیار میں ہے، موت اور حیات تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ حجاج نے کہا میں تمہیں قتل کرتا ہوں۔ کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ 2 رکعت نماز پڑھی، بڑی مختصر نماز پڑھی۔ حجاج نے کہا میں نے تو سنا تھا تم بڑی طویل نماز پڑھتے ہو۔ کہا اگر میں طویل نماز پڑھتا تو تم کہتے موت کے ڈر سے اس نے نماز لمبی کر دی، اس لیے میں نے نماز مختصر کی۔ جب حجاج انہیں قتل کرنے لگا تو ان کا رخ قبلے کی طرف تھا، تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ ان کے رخ کو قبلے سے پھیر دو۔ جب ان کا رخ قبلے سے پھیرا گیا تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔
حجاج بن یوسف نے کہا انہیں زمین کے بل نیچے لٹاؤ۔ جب نیچے لٹایا گیا، ان کا چہرہ زمین کی طرف تھا، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، زمین میں ہی تمہیں لوٹائیں گے اور زمین سے ہی انسان دوبارہ پیدا ہوگا۔ سعید ابن جبیر نے اس موقع پر اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس ظالم کو میرے بعد کسی اور کے قتل کرنے کی مہلت نہ دینا، اتنی اس کو طاقت نہ دینا کہ یہ میرے بعد کسی اور کو قتل کرے۔ اس دھرتی پہ اس نے بہت خون بہا دیا۔ سعید ابن جبیر کی دعا قبول ہوئی اور اس کے بعد یہ کسی کو قتل نہ کر سکا۔ جب سعید ابن جبیر کو شہید کیا گیا تو ان کے جسم سے خون فوارے کی صورت میں نکلا، حجاج کے تخت کے نیچے گیا۔ تو اطباء سے حجاج نے پوچھا کہ میں نے اتنے لوگوں کو قتل کیا، کسی کے خون میں دھار نہیں تھی، آخر اس کے خون میں اتنی دھار کیوں ہے؟ طبیبوں نے کہا تم نے جس کو بھی قتل کیا وہ موت سے ڈر گیا، لیکن یہ شخص موت سے نہیں ڈرا، اس لیے اس کے خون میں دھار اب بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس ظالم کو بھی سزا دی ہے۔ علامہ ابن خلکان رحمہ اللہ نے وفیات الاعیان میں ذکر کیا ہے کہ حجاج بن یوسف کو کسی نے موت کے بعد خواب میں دیکھا تھا، پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کہا مجھے ہر ایک کے قتل کے بدلے میں 1 دفعہ قتل کیا گیا اور سعید ابن جبیر کے بدلے مجھے 70 دفعہ قتل کیا گیا۔ حجاج کی حالت موت سے پہلے یہ تھی کہ اس کے جسم میں خوب سردی اس کو محسوس ہوتی تھی، آگ کے قریب ہوتا تھا تاکہ ٹھنڈک ختم ہو جائے، آگ سے اس کے جسم کی کھال جل جاتی تھی لیکن اس کے جسم کی ٹھنڈک ختم نہیں ہوتی تھی، اندر سے مسلسل کوئی چیز اس کو کاٹ رہی تھی۔ اس دور کے طبیبوں سے کہا مجھے اندر سے کوئی چیز کاٹ رہی ہے، دیکھو یہ کیا ہے۔ اس دور میں ایکس رے کا نظام تو نہیں تھا، تو انہوں نے دھاگے کے ساتھ آگے گوشت باندھا، حجاج کے منہ میں ڈالا، کہا اس کو نگلو۔ حجاج نے نگلا، جب وہ گوشت کی بوٹی اندر تک گئی، پھر اسے باہر جب کھینچ کے نکالا گیا تو اس گوشت کی بوٹی کے ساتھ کیڑے ہی کیڑے لگے تھے۔ اللہ نے دنیا میں اس کے جسم میں کیڑے ڈال دیے تھے۔ اس لیے ظالم جو بھی ہے اللہ نے اس کی گرفت کی ہے، اس لیے انسان ہمیشہ ظلم سے اپنے آپ کو بچائے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الکبائر، اس میں انہوں نے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا۔ اس میں ظلم کے تحت انہوں نے ایک گناہ کا ذکر کیا کہ ایک شخص مچھلیاں فروخت کیا کرتا تھا، تو ایک دفعہ اس نے مچھلیوں کا شکار کیا اور مچھلیاں لی علاقے کی طرف فروخت کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ اس علاقے کا جو ایک چودھری تھا اس نے ان سے مچھلیاں مانگی، انہوں نے قیمت کا مطالبہ کیا۔ اس چودھری نے کہا تمہیں معلوم نہیں میں علاقے کا چودھری ہوں، وڈیرا ہوں، مجھ سے رقم مانگتے ہو؟ اس غریب نے کہا میں یہ فروخت کر کے اپنے بال بچوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاتا ہوں، یہی میرا ذریعہ معاش ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو اس چودھری نے کہا اگر نہیں دیتے ہو، دوبارہ مطالبہ کیا، غریب نے مچھلیاں نہ دیں۔ تو یہ شخص طاقتور تھا، اس نے اس غریب کے منہ پہ 2 تھپڑ مارے اور زبردستی اس سے مچھلیاں لے لی۔ لے کر جب یہ گھر گیا اور مچھلیاں کاٹنے لگا تو ایک مچھلی کا کانٹا اس کے انگوٹھے میں لگ گیا۔ طبیبوں کے پاس علاج کے لیے گیا، اب پہلے خون رستا رہا، پھر پیپ رسنا شروع ہو گئی، انگوٹھے میں سوجن بھی ہو گئی، بدبو اتنی زیادہ کہ کوئی قریب نہ بیٹھ سکے۔ اس دور کے طبیبوں کے پاس گیا، طبیبوں نے علاج کیا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ آخر یہ کہا گیا جب تک انگوٹھا نہیں کاٹا جائے گا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ مرض آگے بھی بڑھ سکتا ہے، اس لیے مشورہ دیا کہ انگوٹھا کاٹا جائے۔ چنانچہ ان کا انگوٹھا کاٹ دیا گیا۔ چند دن گزرے، ان کے ہاتھ کی ہتھیلیاں اور انگلیاں بھی خراب ہو گئیں، اب اس سے بھی خون اور پیپ رسنا شروع ہو گئی، بدبو آنا شروع ہو گئی۔ دوبارہ طبیبوں کے پاس گیا، انہوں نے علاج معالجہ کیا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر یہی کہا کہ ہاتھ کو کلائی سے کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ مرض آگے بڑھ جائے گا، تو دوسری مرتبہ اس کا ہاتھ کلائی سے کاٹا گیا۔ چند دن گزرے، تکلیف اور بڑھ گئی، یہاں تک کہ کوہنی تک سارا ہاتھ خراب ہو گیا۔ پھر طبیبوں کے پاس علاج کے لیے گیا، علاج کروایا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ انہوں نے مشورہ دیا ہاتھ کو کوہنی سے کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ مرض آگے بڑھ جائے گا، تمہارا سارا جسم ناکارہ ہو جائے گا۔ تو تیسری مرتبہ ہاتھ کو کوہنی سے کاٹا گیا۔ چند دن گزرے، پھر یہ مرض اور آگے بڑھا، کندھے تک ہاتھ خراب ہو گیا۔ اب اندازہ کیجئے یہ جو ہاتھ کٹتا تھا یہ بیداری میں، اس دور میں تو بے ہوشی کے آلات نہیں تھے کہ بے ہوش کر کے آپریشن کیا جائے۔
اب کسی زندہ آدمی کا بیداری میں اگر ہاتھ کاٹا جائے اس پر کیا تکلیف گزرتی ہوگی یہ تو وہی جانتا ہے۔ جب چوتھی مرتبہ وہ طبیبوں کے پاس گیا، پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کے مرض کا کوئی علاج نہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ سارے جسم میں بیماری سرایت کر جائے، اپنے ہاتھ کو کندھے سے کٹواؤ۔ چوتھی مرتبہ یہاں سے کٹوایا، اب خون بہہ رہا تھا، راستے میں چیختا چلاتا ہوا آ رہا تھا۔ ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی، پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہا معلوم نہیں، ایسی بیماری لگ گئی، 4 دفعہ عضو کٹوا چکا ہوں لیکن افاقہ نہیں ہو رہا۔ اس نے پوچھا یہ بیماری لگی کیسے؟ اس نے کہا لگی اس طرح کہ مجھے کانٹا لگا تھا، اس کانٹے سے انگوٹھا خراب ہوا، پھر ہاتھ خراب ہوا اور بیماری آگے بڑھتی گئی۔ اس بزرگ نے پوچھا جس مچھلی کا کانٹا لگا تھا کیا اس مچھلی کی قیمت ادا کی تھی؟ کہا جی قیمت تو ادا نہیں کی تھی۔ کہا یہ جو مچھلی کا کانٹا لگا اور تمہارا ہاتھ خراب ہو گیا یہ اسی مظلوم کی بد دعا لگی ہے، جاؤ اس سے معافی مانگو ورنہ اپنا ایک ایک عضو کر کے کٹوا دو گے لیکن یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوگی۔ اب انہیں یاد آیا کہ میں نے تو اسی طرح اس شخص پہ ظلم کیا تھا اور اس سے مچھلیاں زبردستی لی تھیں۔ اب یہ سمندر کے کنارے گیا اور تلاش کرتے کرتے وہ شخص اس کو مل گیا۔ جب وہاں پر پہنچا اس کے قدموں میں گرا، کہا مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، میں نے تم سے مچھلیاں لی تھی، قیمت ادا نہیں کی تھی، تمہارے اوپر ظلم کیا تھا۔ اس نے پہلے اس کو پہچانا نہیں، جب انہوں نے تعارف کرایا تو انہوں نے پہچان لیا، تو اس نے کہا مجھے اللہ کے لیے معاف کرو۔ اس شخص نے معاف کر دیا۔ پھر اس نے پوچھا تو نے بد دعا کیا کی تھی؟ کہا میں نے یہ کہا تھا اے اللہ یہ ظالم ہے میں مظلوم ہوں، یہ طاقتور ہے میں کمزور ہوں، اے اللہ تو اس کو اپنی گرفت میں لے آ۔ تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی تو تم اللہ کی گرفت میں آ گئے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میں نے اپنے عضو کو 4 دفعہ کٹوا دیا، کوئی افاقہ نہیں ہوا، اب مجھے معاف کر۔ جب اس غریب نے اسے معاف کیا چند دن گزرے تو بیماری ٹھیک ہو گئی۔ تو اس لیے انسان ظلم سے بچے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کی سزا انسان کو دنیا میں دیتا ہے، آخرت میں تو سزا ملتی ہی ہے، دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ ایک کتاب ہے ڈاکٹر عبد الغنی صاحب کی مکافات عمل، اس کتاب میں انہوں نے وہ واقعات ذکر کیے ہیں کہ انسان نے جو گناہ کیا تو اللہ نے دنیا میں اس کو اس کے گناہ کی کیا سزا دی۔ یعنی یہ واقعات بہت پرانے نہیں، موجودہ معاشرے کے واقعات انہوں نے ذکر کیے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا نواب شاہ کے ایک سب انسپکٹر مختار احمد کا۔ یہ مختار احمد اپنا واقعہ خود سنا رہے تھے اور رو رہے تھے اور لوگوں کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ کبھی کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، اور میرے حال کو دیکھو کہ میرے اوپر کیسی تکلیفیں آئی ہوئی ہیں، میں نے بھی ظلم کیا تھا، اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ تو کسی نے پوچھا اس سب انسپکٹر مختار احمد سے تو نے کیا ظلم کیا؟ تو اس نے اپنا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تھانے میں چند مجرم لائے گئے، اور وہ مجرم وہ تھے جنہوں نے قتل بھی کیا تھا، ڈکیتی بھی کی تھی، اور ان کے لیے اگلے دن عدالت سے قتل کا فیصلہ ہونا تھا۔ تو اگلے دن جب ہم ان کو لے کر عدالت جا رہے تھے تو وہ 2 مجرم تھے، ہم 2 ساتھی تھے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی تھیں، عدالت نزدیک تھی، ہم انہیں پیدل لے جا رہے تھے۔ مختار احمد کہتے ہیں راستے میں ایک جنگل سے گزر ہونا تھا، تو ہم وہاں سے گزر رہے تھے تو یہ مجرم بڑا رونے لگا، کہا مجھے قضائے حاجت ہے، تھوڑی دیر کے لیے میری ہتھکڑی کھول دو تاکہ میں قضائے حاجت کر کے واپس آتا ہوں۔ وہ اتنا رویا چلایا اور اتنی آہوزاری کی، کہتے ہمیں اس پہ ترس آ گیا، تو ہم نے اس کی ہتھکڑی کھولی۔ وہ جیسے ہی جھاڑیوں کے پیچھے گیا اپنی قضائے حاجت پوری کرنے کے لیے، اچانک پیچھے سے ایک گاڑی آ گئی اور جس میں اس کے مددگار اور ساتھی موجود تھے۔ وہ آئے، سب کے پاس اسلحہ تھا، اور انہوں نے ہم سے یہ ہمارا جو ساتھی جس کو ہم لے جا رہے تھے اسے لیا اور اپنے ساتھ بٹھایا، اور ریفلوں کے بٹ ہمارے سر پہ اور سینے پہ مارے اور ہمارے ہاتھوں کو باندھ کر ہمیں جھاڑیوں میں پھینک دیا، اور اپنے ان دونوں ساتھیوں کو ہم سے لیا، گاڑی میں بٹھایا، اور یہ ڈاکوؤں کی جماعت چلی گئی۔ اب یہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور ہم جھاڑیوں میں تھے، اور ہم اس امید میں تھے کوئی اللہ کا بندہ یہاں سے گزرے تاکہ وہ ہمارے ہاتھ پاؤں کو کھول سکے۔ تو کہتے ہیں کافی دیر گزرنے کے بعد وہاں سے ایک آدمی کے گزرنے کی آواز آئی، قدموں کی آہٹ ہم نے سنی، تو ہم نے اس کو آواز دی اے اللہ کے بندے آ ہمارے ہاتھ پاؤں کھول دے، ہم یہاں مشکل اور تکلیف میں ہیں۔
وہ ایک دیہاتی آدمی تھا، کندھے پہ لکڑیاں لیے اپنے گھر جا رہا تھا۔ جب ہم نے یہ آوازیں لگائی تو وہ ہماری مدد کے لیے آیا، ہمارے ہاتھ پاؤں کو کھولا۔ جب ہمارے ہاتھ پاؤں کھل گئے، اب یہ مختار احمد کہتا ہے میرے دل میں ایک دم خیال آیا، اب اگر ہم عدالت جائیں گے، مجرم تو ہم سے بھاگ گیا، عدالت والے کہیں گے کہ تم نے مجرم کو خود چھوڑا ہے یا تم نے اس سے رشوت لی ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ ہمیں بند نہ کر دیں، ہماری نوکری خطرے میں نہ پڑ جائے۔ تو اسی غریب کو لے جاتے ہیں، اسی کو ہتھکڑیاں پہنا دیتے ہیں کہ یہی قاتل ہے، یہی ڈاکو ہے۔ اب یہ دونوں کہتے ہیں ہم نے مشورہ کیا، اور وہ غریب آگے لکڑیاں لے جا رہا تھا، ہم پیچھے سے گئے اور اس کو مارنا شروع کر دیا۔ ہمارے پاس جو ہتھیار موجود تھے اس ہتھیاروں سے ہم نے اس کے سر پہ 2 بٹ مارے، اور ہم نے زنجیر لی اس کے ہاتھوں میں ڈال دی، اور اس کو لے کر ہم عدالت چلے گئے۔ وہ چیختا چلاتا رہا میں تو مظلوم ہوں، میں نے تو کوئی قصور نہ کیا، لیکن ہم نے اس کی کوئی بات نہ سنی، صرف اپنی نوکری بچانے کے لیے۔ عدالت میں لے کر گئے، قانون تو اندھا ہوتا ہے، قانون نے کوئی تحقیق نہ کی، بس انہوں نے دیکھا وہ مجرم ہے، فیصلہ دے دیا پھانسی کا، وہیں سے اس کو جیل بھیج دیا گیا۔ اب یہ مختار احمد کہتا ہے جیسے ہی رات کا وقت آیا، اب میں تو گھر آ گیا، اور وہ غریب جس نے ہمارے ہاتھ کھولے تھے، ہمارے اوپر ترس کھایا تھا، رحم کیا تھا، ہم نے اسے جیل بھجوا دیا، اس کے لیے قتل کی سزا طے ہو گئی۔ کہتے ہیں جب میں رات بستر پہ سونے لگا، نیند نہیں آ رہی تھی، اچانک جو آنکھ لگتی پھر وہ غریب ایک دم آتا اور دونوں ہاتھوں سے میرے گلے کو گویا دباتا اور کہتا میں نے کیا جرم کیا ہے کہ تم نے مجھے قتل کے کیس میں پھنسا دیا۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد مجھے نیند نہیں آتی تھی، اور جب میں سوتا اچانک ایک دم میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ آئے دن مجھے بیماریاں لگنا شروع ہو گئیں، بھوک لگتی، کھانا کھاتا لیکن کھانا ہضم نہ ہوتا تھا، اور اگر کچھ کھاؤں تو وہ قے ہو جاتا۔ چند ایام گزرے، میری محبت کرنے والی اہلیہ تھی، اچانک اس کو بیماری لگ گئی، اور اسی بیماری کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ میرا ایک ہی بچہ تھا، اکلوتا میرا ایک بیٹا تھا، وہ اسکول پڑھتا تھا۔ اب میری جب تکلیفیں پریشانیاں بڑھنے لگیں، مختار احمد کہتے ہیں میں نے ریٹائرمنٹ لے لی، اور میں نے اپنے علاقے نواب شاہ میں ایک کریانہ کی دکان کھول دی۔ اب بیٹا جب پڑھ کے آتا تھا وہ دکان میں میرے ساتھ بیٹھتا، میرا ہاتھ بٹاتا۔ اب میرا یہی ایک آسرا تھا، لیکن چند مہینے گزرے کہ جس بیٹے سے مجھے بڑی محبت تھی، میرا ہاتھ بٹاتا تھا، اچانک اس کے پیٹ میں درد آیا، اور اس کو ڈاکٹروں کے پاس، پھر حکیموں کے پاس لے کر گیا، بہت علاج کروایا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ 2 مہینے کے اندر اندر میرے اس اکلوتے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب میری بیوی کا پہلے انتقال ہو گیا، بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، اب دنیا میں کوئی نہیں رہا، اب میں اکیلا ہی ہوں، اور جب رات سونے لگتا ہوں تو پھر وہ خواب میں آ جاتا ہے اور میرا گلا گویا دباتا ہے، تو نے مجھے کس جرم میں جیل بھجوایا، اور کس جرم میں تم نے میرے اوپر پھانسی کے حکم کو لاگو کروایا۔ چند دنوں بعد اس دیہاتی کو تو پھانسی ہو گئی، کہتے ہیں لیکن میری زندگی کا سکون ختم ہو گیا۔ اب یہ بیماریاں میرے اوپر اتنی زیادہ حاوی ہو چکی ہیں، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، کھاتا ہوں تو معدہ قبول نہیں کرتا، رات کو نیند نہیں آتی، ڈپریشن کی بیماری لگ گئی، ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہوں، نہ دن کو آرام ہے نہ رات کو آرام ہے، دل چاہتا ہے خودکشی کروں لیکن خودکشی کرنے کی بھی طاقت کوئی نہیں۔ لوگوں کو اپنا واقعہ سناتا تھا، کسی پر ظلم نہ کرو۔ میں نے اس دیہاتی پہ ظلم کیا، اللہ نے بیوی کی نعمت بھی لے لی، بیٹے کی نعمت بھی لے لی، زندگی کا سکون اور اطمینان بھی لے لیا۔ تو انسان جو ظالم ہوتا ہے اسے کبھی چین نہیں آتا، وہ یہ نہ سمجھے میں کسی کے مال پہ قبضہ کر کے، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر کے راحت مل جائے گی، نہیں نہیں، اللہ رب العزت ضرور ظالم کو سزا دیتا ہے۔ کبھی یہ سزا اس پہ آتی ہے، کبھی اولاد اور بیوی بچوں پہ آتی ہے، اللہ زندگی کا اطمینان کھینچ لیتا ہے، اور دنیا میں پھر اس کو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔